بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس نے کہا کہ پہلے یرغمال میں اپنے آدمی دو، پھر میں مدینہ کے اندر شبخون ماروں گا۔ خالد نے کہا تھا، کیا تم نے اسے کہا نہیں کہ اہل قریش کے سامنے بنو قریظہ کی حیثیت اونٹ کے مقابلے میں ایک چوہے کی سی ہے؟ کیا تم نے اس کا سر اس کے کندھوں سے اتار نہیں دیا؟ اکرمہ نے کہا تھا، میں نے اپنا ہاتھ بڑی مشکل سے روکا تھا، اس کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا وہ میں توڑ آیا ہوں۔ ابو سفیان نے دبی دبی آواز میں کہا تھا، تم نے اچھا کیا۔ یہ کہہ کر وہ پرے چلا گیا تھا۔ یہ کوئی بہت پرانا واقعہ نہیں تھا، 1.5-2 سال پہلے کی ہی بات تھی۔ آج جب خالد مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو یہ جانا پہچانا رستہ اسے اجنبی سا لگ رہا تھا۔ کبھی اسے ایسا محسوس ہونے لگتا جیسے وہ خود اپنے لیے اجنبی ہو گیا ہو۔ اسے ابو سفیان کا افسردہ چہرہ نظر آنے لگا۔ خالد نے محسوس کر لیا تھا کہ ابو سفیان مدینہ پر حملے سے منہ موڑ رہا ہے۔ خالد اور اکرمہ وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ اکرمہ نے پوچھا تھا، کیا سوچ رہے ہو خالد؟ کیا تم میری تائید نہیں کرو گے کہ میں اس شخص ابو سفیان کی موجودگی کو صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ یہ میرے قبیلے کا سردار ہے؟ خالد نے اکرمہ کو جواب دیا تھا، اہل قریش کو ابو سفیان سے بڑھ کر بزدل سردار اور کوئی نہیں ملے گا۔ تم پوچھتے ہو کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ میں اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ میں نے خندق کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا ہے۔ ایک جگہ خندق کم ہے اور زیادہ گہرائی بھی نہیں ہے، ہم وہاں سے خندق کے پار جا سکتے ہیں۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں آج ہی ابھی اس جگہ سے چند سوار خندق کے اس پار لے جانا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کسی غیبی مدد اور سہارے کا انتظار کرنا چاہتا ہے تو کرتا رہے، میں تمہارا ساتھ کیوں نہ دوں گا خالد؟ اکرمہ نے کہا تھا، کیا میں مسلمانوں کے ان کہکہوں کو برداشت کر سکوں گا جو اس وقت بلند ہوں گے جب ہم یہاں سے لڑے بغیر واپس جائیں گے؟ چلو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ جگہ زباب کی پہاڑی کے مغرب اور صلاح کی پہاڑی کے مشرق میں تھی، جہاں خندق کی چوڑائی اتنی تھی کہ گھوڑا اسے پھلانگ سکتا تھا۔ ضرورت شہ سوار کی تھی، پیادے خندق میں اتر کر اوپر چڑھ سکتے تھے۔ اسی جگہ کے قریب تقریباً سامنے مسلمانوں کی خیمہ گاہ تھی۔ خالد نے اکرمہ کو یہ جگہ دور سے دکھائی۔ اکرمہ نے کہا، پہلے میرے سوار خندق پھلانگیں گے، لیکن ابھی ہم تمام کا تمام سوار دستہ نہیں گزاریں گے۔ پار جا کر مسلمانوں کو ایک ایک سوار کے مقابلے کے لیے للکاریں گے۔ وہ اس رواج کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ میرے ساتھ آؤ خالد، میں اپنے منتخب سوار آگے لاؤں گا، تم ابھی خندق کے پاس نہ جانا۔ اگر ہم دونوں مارے گئے تو اہل قریش کو سوائے ذلت کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ ابو سفیان کا دل محاصرہ اٹھا چکا ہے، وہ لڑنے کے جذبے کو سرد کر چکا ہے۔ وہ مقام جہاں خندق گھوڑے کی لمبی چھلانگ سے پھلانگی جا سکتی تھی، ایسی اوٹ میں تھا جسے کشتی سنتری قریب آ کر ہی دیکھ سکتے تھے۔ اکرمہ نے 7 سوار منتخب کر لیے تھے۔ ان میں ایک قوی ہیکل بلکہ دیو قامت شخص عمرو بن عبد بھی تھا، جس کی داغ اس کی جسامت کی بدولت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اکرمہ ان 7 سواروں کو مقررہ مقام سے کچھ دور تک اس انداز سے لے گیا جیسے گھوڑوں کو ٹہلائی کے لیے لے جا رہے ہوں۔ مسلمانوں کے سنتریوں کو ان پر شک نہ ہوا۔ اکرمہ نے چلتے چلتے اپنے 7 سواروں سے کہا، سب سے پہلے میں خندق پھلانگوں گا۔ عمرو بن عبد نے کہا، کیا یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ سب سے پہلے میرا گھوڑا خندق کو پھلانگے؟ نہیں عمرو، پہلے میں جاؤں گا۔ اگر میرا گھوڑا خندق میں گر پڑا تو تم خندق پھلانگنے کی کوشش نہ کرنا، تمہارا سالار اپنی جان کی قربانی دے گا۔ یہ کہہ کر اکرمہ نے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا۔
घोड़े का रुख खंदक की तरफ हुआ तो अकरमा ने एड़ी लगा दी। अरबी नस्ल का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। अकरमा ने लगाम और ढीली कर दी और घोड़े को फिर एड़ी लगाई। घोड़े की लगाम और तेज हो गई। खंदक के किनारे पे जाकर अकरमा घोड़े की पीठ से उठा और आगे को झुक गया। घोड़ा हवा में बुलंद हो गया। खालिद कुछ दूर खड़ा देख रहा था। किबला कुरैश के बहुत से लश्करी देख रहे थे। जमीन और आसमान देख रहे थे। तारीख देख रही थी। घोड़े के अगले पांव खंदक के दूसरे किनारे से कुछ आगे और पिछले पांव ऐन किनारे पर लगे। घोड़ा रफ्तार के जोर पर आगे चला गया। उसकी अगली टांगे दोहरी हो गईं। उसका मुंह जमीन से लगा। अकरमा गिरते गिरते बचा। घोड़ा भी संभल गया और अकरमा भी। उसे अपने पीछे ललकार सुनाई दी, आगे निकल जाओ अकरमा। अकरमा ने पीछे देखा तो उमरो बिन अबद का घोड़ा हवा में उड़ा आ रहा था। उमरो रकाबों पर खड़ा आगे को झुका हुआ था। किसी को तवक्को नहीं थी कि इतने वजनी सवार के नीचे घोड़ा खंदक फलांग जाएगा, लेकिन घोड़ा उस जगह जा पड़ा जहां अकरमा का घोड़ा गिरा था। उमरों के घोड़े की टांगे ऐसी दोहरी हुई कि मुंह के बल गिरा और एक पहलू पर लड़क गया। उमरों घोड़े की पीठ से लड़क कर कलाबाजियां खाता गया। एक लम्हे में घोड़ा उठ खड़ा हुआ। उधर उमरो उठा और पलक झपकते में घोड़े पर सवार हो गया। उसके पीछे अकरमा के दो सवार इकट्ठे चले आ रहे थे। खंदक के किनारे पर आके दोनों सवारों ने अपने घोड़ों की पीठें खाली कर दी थीं और उनकी गर्दनों पर झुके हुए थे। दोनों घोड़े खंदक फलांग आए। अहले कुरैश के लश्कर ने दाद व तहसीन के नारे लगाए। इस शोर से मुसलमान पहरेदार दौड़े आए। इतने में अकरमा के दो और घोड़े अपने सवारों को उठाए खंदक के किनारे से हवा में उठे। उनके पीछे साथ में से बाकी सवारों ने भी अपने घोड़ों को एड़ी लगा दी। तमाम घोड़े खंदक फलांग आए। अकरमा ने मुसलमान संतरियों को बुलंद आवाज में कहा, ठहर जाओ, कोई और घोड़ा खंदक के इस तरफ नहीं आएगा। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाओ, या तुम में जो सबसे ज्यादा बहादुर है उसे लाओ। वो मेरे एक आदमी का मुकाबला करके गिरा ले तो हम सबको कत्ल कर देना। खुदा की कसम, हम तुम्हारा खून इस रेत पर छिड़क कर वापस चले जाएंगे। मुसलमानों की इज्तिमागाह में खलबली बर्पा हो चुकी थी। एक शोर था, कुरैश और गतफान ने खंदक उबूर कर ली है। मुसलमानों, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया है। होशियार, खबरदार, दुश्मन आ गया है। रसूलुल्लाह ने मुसलमानों को बेकाबू ना होने दिया। आपने देख लिया था कि अहले कुरैश खंदक के पार खड़े कह कहे लगा रहे थे। वो मुसलमानों का मजाक भी उड़ा रहे थे, बत्तियां भी कस रहे थे। रसूल करीम उस जगह पहुंचे जहां अकरमा और उसके सवार खड़े ललकार रहे थे। रसूल करीम के साथ हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थे। आपने सूरत हाल का जायजा लिया तो समझ गए कि अकरमा इनफिरादी मुकाबले के लिए आया है। आपको और हजरत अली को देखकर उमरो बिन अबद ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। उमरो ने ललकार कर कहा, कसम है हैबल और उज़ा की, तुम में मुझे कोई एक भी नजर नहीं आ रहा जो मेरे मुकाबले में उतर सके। मुअर्रिख ऐनी शाहिदों के हवाले से लिखते हैं कि मुसलमानों की खामोशी गवाही दे रही थी कि उन पर उमरों का खौफ तारी हो गया था। वजह ये थी कि उमरों की जिसामत और ताकत के ऐसे ऐसे किस्से मशहूर थे जैसे वो माफूकुल फितरत ताकत का मालिक हो। देखा शायद किसी ने भी नहीं था, लेकिन सब कहते थे कि उमरों घोड़े को अपने कंधों पर उठा सकता है और वो 500 घुड़सवारों को अकेला शिकस्त दे सकता है।
اس کے متعلق ہر کوئی تسلیم کرتا تھا کہ اسے نہ کوئی گرا سکا ہے نہ کوئی گرا سکے گا۔ ابو سفیان خندق کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا، خالد اور صفوان بھی دیکھ رہے تھے، غطفان، اینیا اور ان کا تمام لشکر دیکھ رہا تھا، اور نعیم بن مسعود بھی غیر مسلموں کے لشکر میں دم بخود کھڑے تھے۔ عمرو بن عبد کی للکار ایک بار پھر گرجی، میں جانتا ہوں تم میں سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا۔ خندق کے پار قریش کا قہقہہ بلند ہوا اور کئی بپتیاں سنائی دیں۔ حضرت علی نے رسول خدا کی طرف دیکھا، آپ نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور حضرت علی کے سر پر باندھ دیا، پھر اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رسول کریم کی سرگوشی سنائی دی، علی کا مددگار تو ہے میرے اللہ۔ مورخین نے اس تلوار کے متعلق جو رسول کریم نے حضرت علی کو دی تھی لکھا ہے کہ یہ تلوار قریش کے مشہور جنگجو منبع بن حجاج کی تھی، وہ بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ فاتح مجاہدین نے یہ تلوار حضور کو پیش کی تھی، آپ نے ان کے بعد یہی تلوار اپنے پاس رکھی۔ اب آپ نے وہی تلوار حضرت علی کو دے کر عرب کے ایک دیو قامت کے مقابلے میں اتارا۔ یہ تلوار تاریخ اسلام میں ذوالفقار کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت علی عمرو بن عبد کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ عمرو جو گھوڑے پر سوار تھا حضرت علی سے مخاطب ہوا، ابو طالب کے بیٹے، کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارا باپ میرا کتنا گہرا دوست تھا؟ کیا یہ میرے لیے بہت برا فعل نہیں ہوگا کہ میں اپنے عزیز دوست کے بیٹے کو قتل کر دوں؟ حضرت علی نے للکار کر جواب دیا، اے میرے باپ کے دوست، ہماری دوستی ختم ہو چکی ہے۔ خدا کی قسم، میں تمہیں صرف ایک بار کہوں گا کہ اللہ کو برحق اور محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لو اور ہم میں شامل ہو جاؤ۔ عمرو نے کہا، تم نے ایک بار کہہ لیا ہے، میں دوسری بار یہ بات نہیں سنوں گا۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، پر میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ عمرو، اتر گھوڑے سے اور آ میرے مقابلے پہ، اور بچا اپنے آپ کو اس تلوار سے جو مجھے اللہ کے رسول نے عطا کی ہے۔ عمرو کے متعلق مورخ لکھتے ہیں کہ وہ وحشی تھا، جب غصے میں آتا تھا تو اس کا چہرہ غضبناک ہو کر درندوں جیسا ہو جاتا تھا۔ وہ گھوڑے سے کود کر اترا اور تلوار سونت کر حضرت علی پر پہلا وار اتنی تیزی سے کیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ اس کی تلوار نے حضرت علی کو کاٹ دیا ہے، لیکن حضرت علی یہ بھرپور وار بچا گئے۔ اس کے بعد عمرو نے یکے بعد دیگرے حضرت علی پر متعدد وار کیے۔ حضرت علی نے ہر وار غیر متوقع پینترا بدل کر بچایا۔ عمرو نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ جس جسامت اور طاقت پر اسے اتنا گھمنڈ ہے وہ ہر جگہ کام نہیں آ سکتی۔ تیغزنی کے معرکے میں جس تیزی اور پھرتی کا مظاہرہ حضرت علی کر رہے تھے وہ عمرو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا جسم بھاری بھرکم تھا۔ اگر وہ گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا بھی سکتا تھا تو بھی اس میں گھوڑے جیسے رفتار نہیں تھی، اس کی طاقت گھوڑے سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی۔ حضرت علی نے اس پر ایک بھی وار نہ کیا جسے عمرو نے خوفزدگی سمجھا ہوگا۔ وہ وار پہ وار کرتا رہا اور حضرت علی کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہے۔ خندق کے پار اہل قریش کا لشکر جو کہکہے لگا رہا تھا یکلخت خاموش ہو گیا، کیونکہ ان کا دیو قامت عمرو وار کرتے کرتے رک گیا تھا اور خاموش کھڑا ہو کر ہانپ رہا تھا۔ وہ غالباً حیران تھا کہ یہ نوجوان جو قد بدھ میں اس کے جسم کا 20واں حصہ بھی نہیں ہے
اس سے مرعوب کیوں نہیں ہوا؟ دراصل عمر تھک گیا تھا۔ حضرت علی نے جب اس کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی طاقت اتنے سارے وار کرتے کرتے صرف کر چکا ہے اور حیران و پریشان کھڑا ہے، تو حضرت علی نے یہ حیران کن مظاہرہ کیا کہ تلوار پھینک کر بجلی کی سی تیزی سے عمر پر جپٹے اور اچھل کر اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچ لی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی نے عمر کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگ ایسے پھنسائی کہ وہ پیٹھ کے بل گرا۔ اس نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے بہت زور لگایا، لیکن اس کی گردن حضرت علی کی آہنی گرفت سے آزاد نہ ہو سکی۔ حضرت علی نے اس کی گردن سے ایک ہاتھ ہٹا کر کمر بند سے خنجر نکالا اور اس کی نوک عمر کی شارک پر رکھ کر کہا، اب بھی میرے اللہ کے رسول پر ایمان لے آ تو میں تیری جان بخشی کر دوں گا۔ عمر بن عبد نے جب دیکھا کہ اس کی وہ طاقت جس سے اہل عرب لرزتے تھے بیکار ہو گئی ہے، تو اس نے یہ اونچی حرکت کی کہ حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا۔ دیکھنے والے ایک بار پھر حیران ہو گئے، کیونکہ حضرت علی خنجر سے اس کی شارک کاٹ دینے کی بجائے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے خنجر کمر بند میں ڈال لیا اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ عمر اب اس طرح اٹھا جیسے اس کے جسم کی طاقت ختم ہو چکی ہو۔ صرف اسے ہی نہیں بلکہ ہر کسی کو توقع تھی کہ حضرت علی اسے زندہ نہیں اٹھنے دیں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے آرام سے پیچھے ہٹے اور کہا، عمرو، میں نے اللہ کے نام پر تیرے ساتھ زندگی اور موت کا مقابلہ کیا ہے، لیکن تو نے میرے منہ پر تھوک کر میرے دل میں ذاتی دشمنی پیدا کر دی ہے۔ میں تجھے ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل نہیں کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خدا کو میرا یہ انتقام اچھا نہ لگے۔ جا یہاں سے، اپنی جان لے کر واپس چلا جا۔ عمر بن عبد شکست تسلیم کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ میدان میں اس کی یہ پہلی ہار تھی جسے وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے یہ اونچی حرکت کی کہ تلوار نکال کر حضرت علی پر جپٹ پڑا۔ حضرت علی اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ان کی کامیابی کے لیے رسول خدا نے اللہ سے مدد مانگی تھی۔ عین وقت پر جب عمر کی تلوار اور حضرت علی کی گردن میں 2-4 لمحوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ڈال آگے کر دی۔ عمر کا وار اس قدر زوردار تھا کہ اس کی تلوار نے حضرت علی کی ڈال کو کاٹ دیا۔ ڈال حضرت علی کے کان کے قریب سر پر لگی، جس سے خون پھوٹنے لگا۔ عمر ڈال میں سے تلوار کھینچ ہی رہا تھا کہ حضرت علی کی وہ تلوار جو انہیں رسول کریم نے دی تھی اتنی تیزی سے حرکت میں آئی کہ عمر کی گردن کٹ گئی۔ گردن پوری نہ کٹی لیکن شارک کٹ چکی تھی۔ عمر کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اس کا جسم ڈولنے لگا۔ حضرت علی نے اس پر دوسرا وار نہ کیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہی وار کافی ہے۔ عمر کی ٹانگیں دوہری ہوئیں، اس کے گھٹنے زمین پر لگے اور وہ لڑک گیا۔ عرب کی مٹی اس کا خون چوسنے لگی۔ خندق کے پار دشمن کے لشکر پر ایسا سکوت طاری ہو گیا جیسے پورے کا پورا لشکر کھڑے کھڑے مر گیا ہو۔ اب مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ عربوں کی رسم کے مطابق اس مقابلے کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے ایک جیش نے اکرمہ اور اس کے باقی سواروں پر حملہ کر دیا تھا۔ قریش کے ان سواروں کے لیے باغ نکلنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ خیریت سے پسپا ہونے کے لیے لڑے۔ اس معرکے میں قریش کا ایک آدمی مارا گیا۔ اکرمہ نے اپنا ایک گھوڑا خندق کی طرف موڑ کر باغ نکلنے کے لیے ایڑی لگائی۔
خندق پھلانگنے سے پہلے اکرمہ نے اپنی برچی پھینک دی۔ ان میں سے ایک سوار جس کا نام خالد بن عبداللہ تھا خندق کو پھلانگ نہ سکا۔ اس کا گھوڑا خندق کے اگلے کنارے سے ٹکرایا اور خندق میں جا گرا۔ وہ اٹھ کر کنارے پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا لیکن مسلمانوں نے اس پر پتھروں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ وہیں ختم ہو گیا۔ رسول کریم نے حکم دیا کہ خندق کے اس مقام پر مستقل پہرے کا انتظام کر دیا جائے کیونکہ وہاں سے خندق پھلانگی جا سکتی تھی۔ دوسرے دن خالد اپنے گھڑ سوار دستے میں سے چند ایک جانباز سوار منتخب کر کے خندق عبور کرنے کو چل پڑا۔ ابو سفیان نے اسے کہا، خالد رک جاؤ، کیا تم نے کل اکرمہ کے سواروں کا انجام نہیں دیکھا؟ اب مسلمانوں نے وہاں پہرے کا اور زیادہ مضبوط انتظام کر دیا ہوگا۔ خالد نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں کہ لڑے بغیر واپس جانے کی بجائے تم میری لاش میرے گھوڑے پر رکھ کر مکہ لے جاؤ؟ اگر ہم ایک دوسرے کے انجام سے ڈرنے لگے تو وہ دن بہت جلد طلوع ہوگا جب ہم مسلمانوں کے غلام ہوں گے۔